حال ایک لمبے جان لیوا انتظار کے بعد عالم کے وجود میں حرکت ہوئی۔ نرس جلدی سے ڈاکٹر کو بلانے بھاگی۔ ڈاکٹر چلیے، مریض کو ہوش آ رہا ہے۔ وہ نرس کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئے جہاں ہیزل اور اماں جان دونوں گھبرائی ہوئی عالم کی طرف دیکھ رہی تھی اور ڈاکٹر کو نرس کے ساتھ آتے دیکھ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے نا عالم کو کیا ہو رہا ہے، آپ تھوڑا سا انتظار کریں، ہم ابھی کچھ نہیں بتا سکتے۔ تو پھر کب بتائیں گے آپ؟ ہیزل نے نم آواز میں پوچھا تھا۔ دیکھیے پیشنٹ کے پاس اتنا شور اچھا نہیں ہے، ہم ابھی ان کا چیک اپ کر کے بتائیں گے آپ کو۔ ڈاکٹر بولتے کے ساتھ ہی عالم کا چیک اپ بھی کر رہا تھا۔ عالم کی دھڑکنیں کبھی زور پکڑ لیتی اور کبھی رفتار کم ہو جاتی۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر نے ہیزل اور اماں جان کو خوشی کی نوید سنائی۔ یہ بالکل ٹھیک ہیں اور کچھ دیر میں ہوش میں آ جائیں گے۔ باقی آپ اللہ سے دعا کریں کہ سب کچھ ٹھیک رہے۔ کیوں آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کچھ ٹھیک آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، ان کے دماغ پر گہرا اثر ہوا ہے، شاید یہ اپنی پچھلی زندگی یا پھر کچھ باتیں بھول جائیں۔ ڈاکٹر، نرس اور باقی سب کے ساتھ کمرے سے نکل گیا تھا اور ہیزل اور اماں جان کو ایک نئی پریشانی میں چھوڑ گیا۔ آپ پریشان نہ ہوں، ہم بتا رہے ہیں عالم کو کچھ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر کو بھی شک ہے کہ ایسا ہوگا۔ ہیزل اماں جان سے زیادہ خود کو تسلی دے رہی تھی۔ کچھ پل مزید گزرے اور عالم کی آنکھوں میں جنبش ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کو حرکت کرتا دیکھ ہیزل عالم کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ عالم نے آنکھیں کھولیں تو سامنے نظر سفید چھت پر ٹک سی گئی۔ وہ حیرانگی سے اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھتے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ عالم سائیں، آپ کو ہوش آ گیا، ہم بہت خوش ہیں۔ جتنا بھی اپنے رب کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ آپ کے بغیر ہم نے ہر پل موت سی تکلیف برداشت کی ہے۔ اب آپ ٹھیک ہو گئے ہیں، ہم آپ کو کبھی تنگ نہیں کریں گے اور نہ ہی آپ کو خود سے دور جانے دیں گے۔ ہیزل دنیا بھلائے عالم کے ہاتھوں پہ ہونٹ رکھتی روتے ہوئے بول رہی تھی۔ آپ کون؟ آپ عالم سائیں، ہم ہیزل، لیکن میں نہیں جانتا آپ کو اور آپ مجھے یہ سب کیوں کہہ رہی ہیں؟ عالم کے الفاظ بولنے پر ہیزل نے جھٹکے سے سر اٹھا کر نہایت شوق کے عالم میں اپنے سر کے سائیں اپنے عشق کو دیکھا تھا جو اس کے وجود کو ہی بھلا چکا تھا۔ تبھی اماں سائیں آگے بڑھی تھی۔ عالم، میری جان، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے کان ترس گئے تھے تمہاری آواز سننے کو، تمہیں اپنے سینے سے لگانے کو۔ میں تڑپ رہی ہوں۔ آپ لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے کہ میں نہیں جانتا آپ لوگوں کو، اور میں ادھر کیسے آیا، کیا ہوا ہے میرے ساتھ، مجھے کچھ یاد کیوں نہیں ہے؟ عالم نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامے ہوئے اجنبی لہجے میں ہیزل اور اماں جان کو دیکھتے ہوئے یہ باتیں بولی تھی۔ اسی دوران ہیزل فون کر کے عالم کے ہوش میں آنے کی سب کو اطلاع کر چکی تھی۔ سب لوگ تھوڑی ہی دیر میں کمرے میں موجود تھے۔ عالم کا چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے جو خبر سنائی وہ کسی قیامت سے کم نہیں تھی کہ عالم اپنی پچھلی زندگی مکمل طور پر بھول چکا ہے۔ ڈاکٹر، کوئی تو حل ہوگا یادداشت واپس لانے کا؟ ہیزل کے پوچھنے پر ڈاکٹر نے ایک نظر عالم کو دیکھ کر اس کی قسمت پر رشک کیا تھا جسے اتنی معصوم اور چاہنے والی بیوی ملی تھی۔ جی بالکل ہے ایک طریقہ، تو جلدی بتائیں پھر وہ کیا طریقہ ہے؟ آپ لوگ ان کو پچھلی زندگی کے کچھ واقعات یاد کروائیں، ایسی باتیں جو ان کے لیے بہت خاص ہوں۔ وہ واقعات اور باتیں ان کے سامنے بار بار دہرائی جائیں تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جلدی ٹھیک ہو جائیں۔ ہم کب تک گھر لے جا سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اپنے بیٹے کو پوچھ دیکھ بھال کر سکتے ہیں، میں ڈسچارج پیپر بنوا دیتا ہوں، آپ آج ہی انہیں گھر لے کر جا سکتے ہیں، ویسے بھی ان کی حالت اب بہتر ہے۔ ودان ڈاکٹر کے ساتھ چلا گیا تھا اور ہیزل لوگوں نے سب سامان پیک کیا اور تھوڑی دیر بعد وہ گھر پہنچ چکے تھے۔ عالم کو کمرے میں لٹا کر ہیزل اس کے لیے سوپ بنا کر کمرے میں لائی۔ عالم سائیں، اٹھ جائیں، سوپ پئیں، پھر آپ کو دوا بھی لینی ہے۔ ہیزل کو سامنے دیکھ کر عالم کو ایک کشش سی محسوس ہوتی تھی، دل بار بار اسے سامنے دیکھنے کی چاہ کرتا اور دماغ اس سب کی نفی کرتا کہ تم جانتے ہی کیا ہو اس بارے میں اس کمرے میں؟ ہیزل اور اپنی شادی کی تصویر دیکھ کر وہ اتنا جان گیا تھا کہ یہ پریوں جیسی لڑکی اسی کی ملکیت ہے، لیکن بات وہی تھی کہ اسے یاد ہی کچھ نہیں تھا۔
سائیں سوپ پی لیں، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ہیزل کی آواز پر عالم ہوش کی دنیا میں آیا اور اس کے ہاتھ سے باؤل لے کر سوپ پینے لگا۔ ہیزل نے اسے میڈیسن دی اور بغیر کسی آواز کے دوسری طرف جا کر لیٹ گئی۔ آپ ادھر کیوں آ گئی ہیں اور آپ یہاں میرے ساتھ سوئیں گی کیا؟ اب ظاہر سی بات ہے، یہ ہمارا روم ہے تو ادھر ہی ہم رہیں گے نا۔ نہیں، آپ ادھر نہیں سو سکتی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ٹھیک نہیں ہے؟ بیوی ہوں آپ کی، نکاح ہوا ہے ہمارا، کیوں نہیں رہ سکتی میں اپنے شوہر کے ساتھ؟ ہیزل ایک دم غصے سے عالم کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی، کیونکہ مجھے نہیں یاد کہ ہمارا کبھی نکاح ہوا ہے، اور جب مجھے پتہ ہی نہیں تو آپ کا میرے ساتھ رہنا مناسب نہیں۔ آپ کہیں اور جا کر سو جائیں پلیز، میں ادھر ہی رہوں گی اور اسی کمرے میں سوؤں گی۔ دیکھتی ہوں کہ کون مجھے روکتا ہے۔ ہیزل اور عالم دونوں کے لڑنے کی آوازیں سن کر گھر کے باقی افراد بھی وہاں جمع ہو چکے تھے۔ اتنی نازک صورتحال کو دیکھتے ہوئے اماں جان نے فیصلہ کیا اور سب کی باہمی رضامندی سے ہیزل اور عالم کا نکاح دوبارہ سے کروانے کا حکم دیا۔ ہیزل، کل تک آپ گیسٹ روم میں رک جائیں اور عالم خود کو تیار کر لیں، کل آپ کے ہوش و حواس میں ہوتے ہوئے یہ نکاح دوبارہ سے ہوگا۔ ہیزل یہ بات سن کر کمرے سے چلی گئی اور عالم سر تھام کے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا کہ اس کی زندگی میں کیا ہو رہا تھا۔ اگلی صبح ہیزل اور عالم کا نکاح گھر والوں کی موجودگی میں دوبارہ سے کروا دیا گیا۔ نکاح خواں چنا کے جاننے والے تھے، سبھی معاملات آسانی سے طے ہو گئے۔ ہیزل اس نکاح سے بہت زیادہ خوش تھی، اس لیے اپنا اور عالم کا نام بھی ولدیت کے ساتھ خود ہی بتا دیا۔ گھر والے ہیزل کی تمام عادات سے واقف تھے، سو سبھی اس کی حرکت پر مسکرا دی اور کسی نے اس بات پر غور نہ کیا کہ ہیزل نے شان عالم کی جگہ جان عالم کا نام لیا ہے۔ نکاح کے بعد سبھی لوگ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے تھے اور ہیزل نے مسکراتے ہوئے عالم کو دیکھا، جو کہ آج بہت دنوں کے بعد اس کو ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اب تو آپ مان رہے ہیں نا کہ ہمارا نکاح ہوا ہے اور ہم ہسبینڈ وائف ہیں، یا اب بھی کوئی بے اعتباری آپ کو؟ اب مجھ پر یقین ہو گیا ہے کہ آپ میری زوجہ ہیں اور مجھ پر حق رکھتی ہیں، عالم نے ہنستے ہوئے کہا تو اس کے ڈمپل نے اپنی جھلک دکھلائی تھی، اور ہمارے ڈمپلز کی دیوانی۔ ہیزل سب سے نظر بچا کر عالم کے ڈمپل کو اپنے لبوں سے چھو کر معتبر کر چکی تھی۔ وہ مجھے نا آپ کے ڈمپل بہت اچھے لگتے ہیں، اسی لیے آج میں خود پر کنٹرول نہیں رکھ پائی اور چوم لیا۔ اب تو میرا حق بنتا ہے اور میں آپ کی بیوی ہوں، تو آپ مجھے روک نہیں سکتے۔ ہیزل نے پیار بھرے مان کے ساتھ انگلی اٹھا کر عالم سے یہ بات کہی تھی۔ جی بالکل آپ کا ہی حق ہے، میں نے کب انکار کیا ہے؟ آپ دونوں باقی کی باتیں اپنے روم میں جا کر کر لیں تو بہتر رہے گا، کیونکہ ادھر اور لوگ بھی موجود ہیں۔ گلے لالہ کی زبانی یہ بات سن کر سبھی مسکرا دیے تھے۔